ہمارے ساتھ موجود ہیں میں بہت محبت کے ساتھ چاہوں گا مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب. استقبال رمضان ہے، یہ جو کہنا ہے، یہ جو بولنا ہے، کیا رب تعالیٰ کو انسان کی، بندے کی، اپنی جو اس کی مخلوق ہے اس کی جانب سے محبت کا اظہار طلب ہوتی ہے؟ کیا بندے کو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے؟ کیا اسے محبت کا اظہار کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم فرقان حمید میں آتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اہل ایمان کی یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. واہ. صرف محبت نہیں، اشد و بہت زیادہ محبت. تو گویا اللہ رب العزت سے جب کوئی آدمی محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس کو عموماً صوفیہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا تو میں نے اس بات کو چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری شناخت ہو، میری معرفت ہو. فخلقت الخلق، تو میں نے خلق کو، مخلوق کو پیدا کیا ہے. اب یہ جو اس نے مخلوق پیدا کی ہے یہ اس کے اسماء و صفات کے جلوے اس میں موجود ہیں. کیا بات کہ اللہ رب العزت، حضرات صوفیہ اکرام کا ایک خاص وہ شعبہ ہوتا ہے، تو شعبے میں جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ یہ بات کہتے ہیں جیسے شیخ فرید الدین عطار نے کہا ہے کہ باصفتہائے خدا موصوف باش، کہ اللہ جل جلالہ کی جو صفات ہیں آپ اپنے آپ کو ان صفات کے ساتھ موصوف کر لیں. مثلا اللہ تعالی حکیم ہے تو حکیم بن جائیں. کیا بات ہے. اللہ تعالی سمیع و بصیر ہے تو آپ بھی سمیع و بصیر ہیں. اللہ تعالی حلیم ہے تو آپ بھی حلیم بن جائیں. حضرت شیخ سعدی نے بھی اپنے کریمے میں یہ بات کہی کہ ہما وقت شو در کرم مستقیم کہ ہستا فرید کریم، کہ تو بخشش کرنے میں، اللہ کی مخلوق کو دینے میں پختہ اور مضبوط ہو جائے، اس لیے کہ تیرا پیدا کرنے والے جو ہے وہ بھی کریم ہے. تو گویا اس کی جو صفت ہے اس کو تو اختیار کر. تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ اللہ کی جو مخلوق ہے جس کو ہم انسان کہتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کا مظہر ہوتا ہے. کیا بات. کہ اللہ جل جلالہ کی جو اسماء اور صفات ہیں اس کا اظہار جو ہے وہ اس انسان سے ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے محبت کی بنیاد پہ مخلوق کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لگائی، اس پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ اگر آپ ایماندار ہو تو اشد حبا للہ، آپ اللہ رب العزت سے زیادہ محبت کریں گے. یعنی ایک تو محبت ہوتی ہے، ایک زیادہ ہوتی ہے. تو وہ زیادہ والی محبت آپ کرو گے کہ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی یہ نشانی بن جائے گی کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ جو ہے نا اللہ والا ہے. کیا بات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اس کثرت سے کرو کہ لوگ آپ کو دیوانہ کہیں گے. تو اب جب وہ دیوانہ کہیں گے تو وہ اس وقت کہیں گے کہ جب ہر وقت وہ اسی کام میں لگا رہے گا. تو جب وہ اس کام میں لگا رہے گا تو ظاہر ہے لوگ وہ بولیں گے یہ اللہ رب العزت کا دیوانہ ہے. گردیزی صاحب کیا خوبصورت بات. کیا خوبصورت بات. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو تعلیم دی ہے، جو مسلمانوں کی آپ نے تربیت کی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان جو ہے وہ اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے اور اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے. خود قرآن حکیم فرقان حمید میں آیا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں. تو جب ایک انسان اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے اس میں اس کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے کہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ رات اپنی ایسے گزارتے ہیں کہ کبھی سجدے میں اور کبھی قیام میں. کیا بات. کیا بات. اور پھر قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ وہ سردیوں کی راتیں ہیں، اپنے بستر کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور مصلی پہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کی یاد میں محو ہو جاتا ہے. اس وقت جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے
تو اب آپ اندازہ کریں کہ جب وہ اس وقت اللہ رب العزت کو یاد کر رہا ہے تو کیا اللہ رب العزت اس کو یاد نہیں کر رہا؟ اللہ رب العزت بھی اس کو کیا یاد کر خوبصورت رہا ہے۔ آپ نے بات کہی غزنوی صاحب کہ ازروع قرآن کہ تم اسے یاد کرتے ہو تو رب تمہیں یاد کرتا ہے، یعنی مخلوق کو یاد کرتا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو مومن کی نشانیاں بتائی ہیں تو وہ یہی ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ اب جب وہ محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت جو کچھ بولتا ہے وہ اس کو دل و جان سے قبول کرتا ہے۔ یہی اس کی نشانی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ہر بات کو دل و جان سے قبول کرتا ہے، اور قبول کر کے جب اس پر عمل پیرا ہوتا ہے تو یہی علم کا مقصد ہوتا ہے کہ علم جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ عمل کیا جائے، اور اگر کوئی آدمی اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا تو گویا اس کا علم بیکار ہے، اس کے لیے کوئی سود مند نہیں ہے۔ وہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے کہ علم را بر دل زنی یارے بود، علم را بر تن زنی مارے بود۔ اگر آپ علم سے اپنے دل کی اصلاح کریں اور دل میں جو علم کے خزانے ہیں ان کو بیدار کریں تو یہ آپ کا دوست ہے، یہ آپ کا مومن ہے، اور اگر آپ اس کا منفی کردار اختیار کریں تو پھر یہ آپ کے لیے کیا بات ہے۔ درے